قریب قریب ہو جائے، آگے کی جگہ کو پر کر لیں انشاءاللہ، آ جائے قریب قریب آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک کا بیان۔ جھاڑ پھونک کے الفاظ کو مؤثر سمجھنا۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ اہل عرب ان الفاظ کو بذات خود مؤثر مانتے تھے، یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تاثیر دے گا تو ان میں تاثیر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی تاثیر کے بغیر تاثیر نہیں ہوگی، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان الفاظ میں بذات خود تاثیر ہے، اور جو شخص یہ الفاظ بولے گا اس کو شفا ہو جائے گی۔ یہ دو خرابیاں تو تھی ہی، اس کے علاوہ بسا اوقات وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے تھے، بالکل محمل قسم کے الفاظ ہوتے تھے جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے تھے، وہ الفاظ بولے بھی جاتے تھے اور ان الفاظ کو تعویذ کے اندر لکھا بھی جاتا تھا۔ در حقیقت ان الفاظ میں اللہ کے سوا شیاطین اور جنات سے مدد مانگی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب شرک کی باتیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے کے جھاڑ پھونک کے طریقے کو منع فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ جو لوگ اس قسم کے جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈوں میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لہٰذا اس حدیث میں جس جھاڑ پھونک کا ذکر ہے اس سے وہ جھاڑ پھونک مراد ہے جس کا زمانے جاہلیت میں رواج تھا۔ یہ بات آپ لوگ بھی سمجھ جائیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک قسم کا جھاڑ پھونک ہوتا تھا کہ جس کو پڑھ کے دم کرتے تھے اور وہ اچھے ہو جاتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس زمانے کا جو جھاڑ پھونک تھا اس کو منع کر دیا کہ یہ جھاڑ پھونک آپ نہیں کر سکتے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد کون سا جھاڑ پھونک اللہ کے نبی نے دیا وہ سمجھو۔ اس کی تھوڑی سی حقیقت سمجھ لیجئے کہ یہ کارخانے حیات، یہ کائنات کا پورا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف خاصیتیں اور مختلف تاثیر رکھی ہے۔ مثلا پانی کی تاثیر ہے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، آگ کی تاثیر ہے کہ وہ جلانے کی خاصیت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ تاثیر آگ سے نکال دے تو آگ جلانا چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا۔ اس کے ہوا کے اندر ایک تاثیر ہے، مٹی کی تاثیر الگ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی ہے، انسان ہے، جنات ہے، جانور ہے، شیاطین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ طاقت دے رکھی ہے۔ انسان کو طاقت دے رکھی ہے، گدھے گھوڑے کو طاقت دے رکھی ہے، شیر اور ہاتھی کو طاقت دے رکھی ہے۔ ہر ایک کی طاقت کا معیار الگ الگ ہے۔ شیر جتنا طاقتور ہے انسان اتنا طاقتور نہیں۔ سانپ کے اندر زہر رکھ دیا، اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو وہ مر جائے۔ بچھو کے اندر بھی زہر ہے لیکن اس کے کاٹنے سے آدمی مرتا نہیں بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال ہر ایک کی خاصیتیں مختلف اور الگ الگ ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جناتوں کو اور شیاطین کو بھی کچھ طاقتیں دے رکھی ہیں۔ وہ طاقتیں انسان کے لیے باعث تعجب ہوتی ہیں۔ مثلا جنات کو اور شیاطین کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے۔ اب یہ طاقت انسان کو حاصل نہیں ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں کسی کو نظر نہ آؤں تو وہ ایسی صورت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں ایک لمحے میں سے یہاں سے اڑ کر امریکہ چلے جاؤں تو یہ طاقت اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن بعض جنات اور بعض شیاطین کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ 1 منٹ میں اڑ کے امریکہ چلے جائیں۔ یہ شیاطین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کو اللہ کے دین سے پھیرنے کے لیے بعض اوقات انسان کو ایسے کلمات کہنے کی ترغیب دیتے ہیں جو شرک والے ہیں۔ وہ شیاطین انسان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم وہ کلمات کہو گے جو شرک والے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔
اور جو طاقت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اس کو تمہارے حق میں استعمال کریں گے۔ مثلا کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، اب وہ بیچارہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اب اگر کسی جن یا شیاطین کو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پڑی ہے تو وہ اس چیز کو اٹھا کر 1 منٹ میں لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ اس شیطان نے اپنے معتقدین سے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر تم یہ کلمات کہو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور وہ چیز لا کر دے دوں گا۔ اس کا نام جادو ہے، اس کا نام سحر ہے، اس کا نام کہانت ہے، اور اسی کو سفلی عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کا تعلق نہ کسی نیکی سے ہے، نہ تقوی سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ ایمان سے ہے، بلکہ بدترین کافر بھی اس طرح کے شعبدے دکھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھ میں بعض جنات اور شیاطین مسخر ہیں۔ وہ جنات ان کا کام کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، حالانکہ اس عمل کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس عمل کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں۔ اسی لیے سفلی عمل کو اور سحر یعنی جادو کو حدیث شریف میں سختی سے منع فرمایا، اور سحر یعنی جادو کرنے والی کی نوبت کفر تک پہنچتی ہے۔ بہرحال یہ طریقہ جو زمانے جاہلیت میں تھا، اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا کہ اگر اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر ایمان ہے، تو پھر یہ شرکیہ کلمات کہہ کر اور فضول محمل کلمات ادا کر کے شیطان کے ذریعے کام کرانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، اور کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بعض لوگ شیاطین اور جنات کو مسخر کرتے ہیں، ان کو کنٹرول میں کرتے ہیں، پھر اس سے کام کرواتے ہیں، تو وہ شیاطین کہتے ہیں کہ تم اس طرح کے کلمات پڑھو، میں ہم تمہاری مدد کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میری آنکھ میں درد ہو رہا تھا، فلاں یہودی عورت کے پاس میں نے دم کرایا تو میری آنکھ اچھی ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سن، اصل میں بات یہ تھی کہ شیطان تیری آنکھ میں انگلی کرتا تھا، جس کی وجہ سے تیری آنکھ میں درد ہوتا تھا، اور شیطان نے اس یہودی عورت سے کہا کہ تو یہ کلمات پڑھ کر اس پر دم کر، میں اپنی انگلی ہٹا دیتا ہوں۔ تو اس نے کلمات پڑھے تو شیطان نے اپنی انگلی ہٹائی، تو تجھے ایسا لگا کہ اس سے ہوا، یہ تیرے ایمان پہ حملہ ہے۔ ورنہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں تو شرک نہیں چلے گا۔ سمجھے بات؟ مرتبہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہم ان کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے نہیں ہوتے، وہ شیاطین سے کام کراتے ہیں، جناتوں سے کام کراتے ہیں۔ اور کیا بولا حضرت نے کہ اس کے لیے تو ایمان بھی ضروری نہیں ہے۔ کافر ہے نا، کافر وہ بھی تپسیا کریں تو اللہ کو ان کو بھی کچھ طاقت دے دیتے ہیں۔ مولانا مدنی صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک علاقے میں یہ دستور تھا کہ ایک عورت کی شادی ہوتی تھی تو اس کو 5 دن تک کے لیے کوٹھری میں بند کر دیتے تھے، کھانا کم دیتے تھے تاکہ اس کے چہرے کا رنگ کھل جاوے۔ تو ایک لڑکی ضد پکڑی کہ میں نہیں بیٹھوں گی، گھر والوں نے بٹھا دیا، اس کی شادی تھی، تو اس نے جو تھوڑا بہت کھانا ہے وہ بھی کھانا چھوڑ دیا، مجاہدے پہ آ گئی، تپسیا پہ آ گئی۔ تو کہتے ہیں وہ تھوڑے سے مجاہدے پر اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی کہ وہ جس گلی میں تھی نا، 4 گلی چھوڑ کر ایک چور بھاگا، تو اس نے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہا چور بھاگا چور بھاگا چور بھاگا۔ اب لوگوں نے باہر دیکھا تو کوئی چور نہیں، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ 4تھی گلی میں چوری ہوئی اور وہاں سے چور بھاگا۔ تو یہ چیز تپسیا سے مل جاتی ہے غیر مسلموں کو بھی، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسے شرکیہ کلمات جس میں انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے، آپ سمجھ رہے بات کو؟ بات یہاں ڈینجر ہو جاتی ہے۔ ایک تو آپ تعویذ لکھو، اس میں اللہ کا نام لکھو اور اللہ سے مانگو، وہ بالکل جائز ہے، آئیں گی آگے پوری بات آگے آئے گی، ہے نا۔ ایک آدمی کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہا مجھے تعویذ دے دو، اور وہ اللہ والے نے کہا میں تعویذ وغیرہ نہیں لکھتا۔ بولے نہیں میں تعویذ لے کے جاؤں گا، بہت ضد کری،
تو انہوں نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور اس کو بند کر کے دے دیا اور کہا اس کو کھولنا مت، کھولے گا تو عمل الٹا ہو جائے گا۔ تو ڈر گیا، کہا یار بزرگ نے بولا کھولنے کا نہیں۔ اب اس نے اس کو پہن لیا اور اس کا کام ہو گیا۔ تو کام ہونے کے بعد اس نے تعویذ کھولا کہ دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے۔ تو وہ تعویذ میں یہ لکھا تھا، اس اللہ والے نے لکھا تھا کہ اللہ مجھ سے کچھ ہوتا نہیں، تیرا یہ بندہ مانتا نہیں، جو کرنا ہے تو کر۔ تعویذ میں یہ لکھا تھا۔ تو بالکل اللہ سے تو مدد مانگنی ہمیں، اللہ کے نام کا تو تعویذ پہن سکتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حفاظت کا تعویذ پہناتے تھے اور خود حفاظت کی آیتیں پڑھتے تھے اور اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ بچے نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے لکھ کر ان کے گلے میں ڈالتے تھے۔ تو ایسا تعویذ جس میں اللہ کا نام ہو، ایسا تعویذ جس میں اللہ سے مدد مانگی جاوے، وہ پوری بات ہی الگ ہے۔ اور بعض تعویذ ایسے ہوتے اس میں شیاطین کے نام لکھے ہوتے، دیکھنا آپ۔ میں ایک مؤذن صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا، کھانے کی دعوت تھی، کھاتے کھاتے ایک عورت آئی، اس نے کہا مول صاحب، بولے کیا ہوا؟ غیر مسلم تھی، اس نے کہا میری بھینس دودھ نہیں دے رہی، کوئی تعویذ دو نا۔ تو اس نے کہا بیٹھ جا، میں کھانے کے بعد بنا دیتا ہوں۔ اب کھانے کے بعد اس نے تعویذ بنائی اور تعویذ دے دی اور کہا یہ تعویذ کو جلا کے اس کا دھواں تیری بھینس کو دینا اور کپڑے کے اندر روٹی رکھ کے کتے کو کھلانا۔ اب وہ تو غیر مسلم تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے مول صاحب۔ تو دوسرے دن صبح میں 1 لیٹر دودھ لے کے آئی۔ تو کہا پوچھا کیا؟ ارے بولے مول صاحب تمہاری تعویذ سے بھینس نے راتوں رات دودھ دے دیا، سب سے پہلے تمہارا 1 لیٹر الگ نکال کے رکھی۔ تو میں نے وہ مول صاحب کو کیا تم نے تعویذ میں لکھا کیا کہ بھینس دودھ دے دی؟ تو بولے میں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ میں کہا لکھا کچھ تو لکھا۔ پھر انہوں نے بتایا مجھے کہ ایک کھانے میں لکھا قارون، ایک میں لکھا نمرود، ایک میں لکھا شداد۔ میں نے کہا کوئی لکھنے کا ہوتا ہے ان کے نام؟ بولے مول صاحب تم کو نہیں معلوم یہ سب جہنم میں ہیں اور یہ سب جل رہے لے، اتنے گرم ہیں کہ ان کے نام بھی گرم ہیں۔ اور جب وہ گرم کو اس نے جلائی نا تو گرمی سے بھینس کے اوپر کے اثرات ختم ہو گئے۔ میں کہا یا اللہ اس کو کیسے سمجھاؤ ابھی؟ تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ اس کے لیے کون سا تعویذ جائز ہے، کون سا جھاڑ پھونک کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ کے زمانے میں دم کہتے ہیں، یہ جھاڑ پھونک کا لفظ ہے نا تھوڑا الگ دکھتا ہے، وہ جھاڑ پھونک نہیں۔ ابھی جیسے کوئی آوے اپنے بچے کو لے کر کے، میرا بچہ بہت روتا ہے مول صاحب دم کر دو، تو جائز ہے کہ نہیں دم کرنا؟ لیکن کون سا دم جائز ہے اسی کو جھاڑ پھونک کہتے ہیں۔ لیکن حضور کے زمانے سے پہلے جاہلیت میں جو جھاڑ پھونک ہوتا تھا، اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اگر وہ جھاڑ پھونک کوئی کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن جھاڑ پھونک کے مسنون الفاظ، بیمار پر پھونکنے کے کون سے الفاظ ہیں، انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق